سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اوور ویو بتایا تھا کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے امت مسلمہ میں. یہاں تک بڑھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ دیندار بھی ہیں, اللہ رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ یہ فتنہ ان کے لیے بھی برپا ہے. یہ فتنہ ان کو بھی بہت زیادہ اپنی ایک لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. بہت سے لوگ 3 دن 4 دن دے ٹرائی دیئر بیسٹ اکارڈنگ ٹو شیخ, جو ان کے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں. ایون میرڈ کپلز جو پریکٹسنگ ہیں وہ بھی اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں, اسپیشلی انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں, اور پاکستان سے بھی جو انہیں ای میل ریسیو ہوئی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. لیکن پاکستان میں چیزیں اتنی چونکہ ڈسکس نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو اتنا نہیں علم. تو سب سے پہلے انہوں نے ایک اوور ویو شیئر کیا تھا کل اور پرسوں کی ٹریننگ میں. اس کے بعد انہوں نے کچھ کویسچنز اپنے بتائے تھے, جو کویسچنز انہیں ریسیو ہوتے ہیں. 14 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, 15 سال, 16 سال, وہ بچے آپس میں پکچرز ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے بتائی تھی, یعنی جس کو ہم سیکسٹنگ کہتے ہیں. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے انٹرنیٹ کی, کیونکہ انٹرنیٹ ایڈکشن اسپیشلی واٹس ایپ اور اسکائپ اس نے اتنا آسان کر دیا یہ فتنہ کہ کوئی بھی بندہ اپنی پکچر 1 منٹ میں, 1 منٹ کیا بلکہ چند سیکنڈز میں کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. ایسی چیزیں ایکسچینج ہو سکتی ہیں, لنکس ایکسچینج ہو سکتے ہیں. کسی دور میں انہوں نے بتایا کہ 90s میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی, اب 1 کلک پہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لیے یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو اگر ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. پھر شیخ نے ریلیٹ کیا اس ایڈکشن کو دوسری ایڈکشن سے. مثال کے طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہارم لیس ہے اور یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, ہم کبھی کبھی جو ہے چلو دیکھ لیتے ہیں نفس کی تسکین کے لیے یا کچھ لرن کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز اتنی ڈیزاسٹرس ہے, اتنی ڈینجرس ہے کہ یہ آپ کے برین کے سائز کو, جو پری فرنٹل ایریا ہے آپ کے برین کا, جو موٹیویشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, یہ جو آپ کا برین ہے نا, اس کے سامنے کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس. یہ والا جو ایریا ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے اس چیز کی وجہ سے. جب ہم یہ امیجز بہت دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمارا ریوارڈ سینٹر ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن, آپ کا فوکس لوز ہوتا ہے. یعنی جتنے لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, وہ لوگ بات چیت کرتے ہوئے ہکلاتے ہیں. پہلا آفٹر افیکٹ یہ ہے کہ ان کی بات چیت میں وہ دم نہیں ہوتا, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ دے آر لاسٹ. دوسرا, وہ اکیلے رہنا بہت پسند کرتے ہیں. تیسرا, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ اس ایڈکشن کی وجہ سے دوسری ایڈکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اس سے ایڈکٹ ہے, اور ایڈکشن کی انہوں نے نشانیاں بھی بتائیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ریلیپس کرتے ہیں مہینے بعد, 2 ہفتے بعد, وہ ایڈکشن میں نہیں آتا, وہ صرف ایک پھسلنے میں آتا ہے. ایڈکشن یہ ہے کہ جب آپ امپورٹنٹ ٹاسک کو ڈیلے کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. یعنی ایڈکشن یہ ہے کہ آپ کی وائف نے آپ کو کوئی کام کہا یا آپ کے گھر والوں نے کوئی کام کہا, لیکن آپ اس سب کو چھوڑ کے سم ہاؤ مجبور ہو چکے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے یہ کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے. تو یہ ایڈکشن کے بیہیویئر میں آتا ہے. تو وہ لوگ جو اس سے ایڈکٹ تھے وہ دوسری چیزوں سے ایڈکٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ کوکین سے, سگریٹ سے, ڈرگ سے, کیونکہ ڈپریشن میں تھے. پھر وہ لوگ کی اتنی دردناک سٹوریز ہیں پریکٹسنگ لوگوں کی. میرے پاس بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس. میرے ایک دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے خود کریج کے ساتھ, ہمت کے ساتھ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کیا, اور میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور میں ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا بھی بینیفٹ ہو جائے گا. وہ بھائی پریکٹسنگ ہیں, دین پہ عمل کرنے والے ہیں, اس کنٹری میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ایک اور کنٹری میں, لیکن میرے پرانے جاننے والے ہیں. انہوں نے ہمت کر کے مجھ سے مسئلہ شیئر کیا کہ وہ یہ چیز دیکھ کے, یعنی کہ موویز اور یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں, اسپیشلی اس طرح کے کلپس جس میں پوری سٹوری لائن ہوتی ہے, وہ دیکھ کے کیا ہوا, جیسے شیخ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی وائف کو مجبور کیا اس چیز کے لیے, جو کہ بہت ایک غلط چیز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا دماغ اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا. اس کے بعد یہاں سے تسکین نہیں آئی, کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز دیکھ کے انسان کی جو حیوانیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, جو حیوانی ایسپیکٹ ہے انسان کا. تو پھر وہ کچھ نیا چاہتے تھے, اور پھر یہ چیز انہیں یہاں تک لے گئی, آپ سوچیں گے نہیں, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک پریکٹسنگ بھائی
جو دین سے محبت کرتا ہے, دین پہ عمل کرتا ہے, اس نے کچھ گروپس جوائن کیے اور اس نے پے کرنا شروع کر دیا ویڈیوز کے لیے. اور وہ گروپس اتنے خطرناک تھے کہ وہاں پہ باقاعدہ ریئل لوگ تھے, ایکٹرز نہیں تھے, ریئل لوگ تھے. اور وہ کیا بات کرتے تھے کہ آپس میں پارٹنرز کو ایکسچینج کرنے کی بات, اپنے پارٹنرز کو. اوکے, یعنی اس طرح کے خطرناک گروپس بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کمیونٹی کے. تو یہاں تک وہ پہنچ گیا تھا, تباہی کے دہانے تک وہ پہنچ چکا تھا. ہمت کر کے اس نے میرے ساتھ شیئر کیا اور پھر میں نے اس پہ بڑی کڑی نظر رکھی. یہ تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اس پہ بہت کڑی نظر میں نے رکھی اور اس نے مجھ سے مسئلہ رمضان میں شیئر کیا تھا اور باقاعدہ رو کے شیئر کیا تھا. پہلے تو میں بہت شوق ہوا, مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا کہ یار یہ بھی ایسے کر سکتا ہے. لیکن پھر جیسے شیخ نے کہا کہ ظاہر ہے فتنہ برپا اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہمیں دوسروں کو رحم دکھانا ہے بجائے کہ ہم ان کو جج کر دیں. تو پھر میں نے اس پہ کڑی نظر رکھی, روزانہ پوچھتا تھا اس سے, اس کو ڈوز دیتا تھا. اسی طرح وہاں پہ اس کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کروایا. تو پلیز شیخ کی جو بات ہے وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اردو میں, اگر کوئی اس مسئلے سے سفرنگ سے گزر رہا ہے وہ اکیلا نہ رہے, وہ کسی ٹرسٹ وردی بندے کو اپنا ساتھی بنائے, اپنا یہ راز بتائے, کیونکہ اکیلے بندے کو شیطان کھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ شیطان اکیلے کو کھا جاتا ہے اور 2 سے ڈرتا ہے, اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا. تو اس لیے یہاں تک انسان کو لے جاتا ہے, آپ سوچ لیں کس تباہی کے دہانے تک انسان کو لے جاتا ہے. تو یہ ہے وہ ایڈکشنز کہ بندہ پھر اور چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر اتنے واقعات ہیں. ایک اور کاؤنسلنگ کیس ہے, ایک بردر میرڈ اور ہی سم ہاؤ گاٹ ٹو کنورٹس ود اندر میرڈ وومن, اور پھر وہ چیز کنورٹس ہوتے کیونکہ دونوں پورن ایڈکٹس تھے, وہ چیز انہیں بہت دور لے گئی اور اینڈ میں کیا ہوا, دونوں کی میرج جو ہے برباد ہو گئی. اس طرح کی بہت سی سٹوریز شیخ نے سنائی کہ یہ چیز انسانوں کے ریلیشن شپس کو, انسانوں کی میرج کو, انسانوں کی دماغ کو, انسانوں کی فوکس کو, ان کے ڈیلی ٹاسک کو جو ہے افیکٹ کر رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ان کو جج کر کے بالکل ہی دھتکار نہیں دینا. اگر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کا بھائی ہو, سگا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن اس مسئلے سے گزری ہو, کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت فتنے ہیں. ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے مجھے ایک مدر نے بتایا کہ ان کا 14 سال کا بچہ, اس نے کوکین کیسے چکھی تھی کہ جو مالی گھر میں رکھا ہوا تھا. اس مالی نے اسے کہا کہ تم امتحان دے رہے ہو, پیپر دے رہے ہو, تو میں تمہیں ایک نمک چکھاتا ہوں, بڑا مزے کا نمک ہے, اس سے تمہاری جو ہے نا وہ توجہ زیادہ ہوگی پیپر پہ. تو مالی نے اسے, نمک اصل میں کیا تھی, کوکین تھی, ڈرگ تھا. اس بیچارے کو معصوم کو پتہ نہیں تھا ڈرگ ہے, تو پہلی بار ڈرگ اسے ایسے ملی. اسی طرح نظر رکھیں, ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور ایسے کر رہا ہو, یعنی اس نے کوئی ویڈیوز رکھی ہو اپنے موبائل میں, وہ ویڈیوز دکھاتا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نوکر ہو, کوئی مالی ہو, کوئی غلط قسم کا بندہ ہو جو آپ کے بچوں کو اس چیز سے انٹروڈیوس کرائے. اور ہو سکتا ہے وہ ان کا کلاس فیلو ہو. میں سکولز میں پڑھاتا ہوں, میرا 3-4 سکولز کا ایکسپیرینس ہے, میں نے چیزیں بہت دیکھی ہیں. دوست آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں, دوست آپس میں دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, ان کے لیے ظاہر ہے نئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں اسے بھی دکھاتا ہوں. اس طرح وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں آپ کے بچے. تو آپ نے انہیں شن نہیں کرنا, بالکل ہی جج نہیں کر دینا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے, آپ نے انہیں کہتے رہنا ہے بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ, تاکہ وہ کھلے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو بتائے. یا آپ کسی کاؤنسلر سے بات کریں کہ پلیز اس سے بات کریں, اینٹی سوشل ہو چکا ہے, اس کی موٹیویشن ختم ہو گئی ہے. یقین کریں اسی طرح ایک فادر نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ان کا بیٹا بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہے, اسے غصہ چڑھتا ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرتا, ہر وقت اکیلا رہتا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی شاید اس پہ جادو ہو گیا. تو ظاہر ہے اس پہ جادو تو نہیں ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو پتہ لگا کہ وہ بھی اس چیز کا شکار ہو چکا تھا. تو یہ چیز اسے اینٹی سوشل بنا رہی تھی, ڈی موٹیویٹڈ بنا رہی تھی. وہ اپنی زندگی سے لڑنا اس نے چھوڑ دیا تھا, ہار چکا تھا, ہمت وہ ہار چکا تھا. اسی طرح 14 سال کے بچے کی مجھے ای میل آئی کہ علی بھائی میری سول شیٹرڈ ہو چکی ہے, یعنی میں تھک چکا ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کس طرح اس چیز سے چھٹکارا حاصل کروں. یہ سینٹینس بہت کامن ہے, مائی سول از شیٹرڈ, آئی ایم فنشڈ, اوکے مائی لائف از اینڈنگ, میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے, دبا لیا ہے, میں کیا کروں. تو اس لیے ساری جو اوور ویو شیخ نے بتایا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور اوور آل مسلم ورلڈ کا, بلکہ تمام ورلڈز میں.
تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو شیخ نے شیئر کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سٹیٹسٹکس انہوں نے بتایا وہ بڑے افسوسناک تھے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے سرچ کرنے میں, ایکسس کرنے میں نہیں, سرچ کرنے میں. یعنی گوگل کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی ان چیزوں کو سرچ کرتا ہے, باقی کنٹریز پاکستان سے نیچے. تو یہ بہت افسوسناک ایک سٹیٹسٹک ہے کہ پاکستانی لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں, زیادہ کیوریس ہیں, زیادہ ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے. تو یہ ایک بہت آئی اوپننگ بات تھی میرے لیے کہ پاکستان اگر ہے تو پھر اللہ رحم ہی کرے.